امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ منگل کو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے اور اس سیکنڈ راؤنڈ کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود تصدیق بھی کر دی ہے اور اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی کے انتظامات کافی سخت دکھائی دے رہے ہیں 26 تک کے لیے انتظامات کافی سخت دکھائی دے رہے ہیں اور امکان ہے کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ کامیاب ہوتا ہے امریکا اور ایران ایک معاہدے کے لیے اگر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان اسلام آباد آ کر معاہدے پر دستخط کریں گے۔ اس دوران کچھ دیگر ممالک کے سربراہان بھی اسلام آباد آ سکتے ہیں اس تاریخی موقع کو وٹنس کرنے کے لیے۔ امکان کیا ہے سیکنڈ راؤنڈ کی کامیابی کے حوالے سے جو پوسچرنگ امریکی صدر کی طرف سے کی جا رہی ہے اور جو بیانات آگے سے جوابی آ رہے ہیں ایرانی قیادت کی جانب سے بھی، اس پر مزید بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ جارج سلیم صاحب نے۔ بہت شکریہ جارج سلیم صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ اسلام آباد میں منگل کو ہونے جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں جو ڈسکشن ہوئی جہاں سے وہ سلسلہ ٹوٹا مذاکرات کا، بات چیت کا، اس کے بعد دونوں طرف سے جو اقدامات اٹھائے گئے اور جو بیانات دونوں طرف سے سامنے آئے بڑے تند و تیز قسم کے، اور اس دوران لبنان کے اندر سیز فائر کا ہونا بھی، ان تمام ڈیولپمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کتنا امکان آپ کو لگ رہا ہے سیکنڈ راؤنڈ کی کامیابی کے حوالے سے؟ جی بالکل، انشاءاللہ یہ جو ابھی مذاکرات جس طرح طے پا رہے ہیں اور اس میں دونوں سائڈوں کی طرف سے اندیا دیا جا رہا ہے، دونوں فریقوں کی طرف سے، کہ اس میں جو پہلے ان کے ریپریزنٹیوز یا ٹیکنیکل وہ ڈیلیگیشنز کہہ رہے ہیں ٹرمپ اس کو، تو ان کے درمیان تھوڑے مذاکرات ہوں گے، کیونکہ دیکھیں یہ جو وقفہ تھا جو پہلے دور ہوا مذاکرات کا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ بھی کامیاب دور تھا، اور اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت تھی جو پاکستان نے کی۔ ایک کہاں پہ ایک تاریخی موقع تھا جہاں پہ 50 سال کے بعد ان دونوں کو ایک مذاکرات کی میز پہ پاکستان لے کے آیا، وہ بھی اتنے اعلیٰ سطح پہ۔ لیکن کچھ ایشوز تھے جو ریزالو نہیں ہوئے تھے اس وقت، اور وہ ایشوز کیا تھے؟ پرائمریلی دیکھیں وہ نیوکلیر ایشو، میں اس وقت بھی میں نے کہا تھا، اس سے پہلے بھی، کہ سب سے جو اہم ایشو ہے اور سب سے جو مشکل ایشو ہے، کریٹیکل ایشو، وہ وہی ہے جس کی بنا پہ یہ جنگ شروع ہوئی تھی، وہ نیوکلیر ایشو ہے۔ تو نیوکلیر ایشو کے اندر ظاہر ہے بہت سارے پہلو تھے، لیکن جو دو پہلو جو رہ گئے تھے، جو جس پہ اتفاق نہیں ہوا تھا، وہ وہی تھا کہ وہ جو زیرو انریچمنٹ جس کو وہ کہتے ہیں کہ فریز کر دیں گے بالکل، وہ جو ہے نا امریکہ کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی۔ اور یہ یاد رہے کہ دیکھیں JCPOA جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہوا تھا امریکہ اور ایران، اور اس میں یورپین ملکس بھی گارنٹرز 2015 میں، اس میں کیا تھا؟ اس میں تھا 3.67% تک وہ انرچ کر سکتے تھے، جو کہ سویلین نیوکلیر یوز کے لیے آپ کو میکسیمم چاہیے ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے ہوتا۔ آپ کو یہ چاہیے ہوتا ہے جب آپ نے بجلی بنانی ہے یا مختلف اور کوئی میڈیسنل اس کی کوئی اس قسم کی جو یوزیجز ہوتی ہیں۔ تو وہ امریکہ نے وڈرا کیا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہی وڈرا کیا تھا۔ تو جب وڈرا کیا تھا تو اس وقت ان کا مطمئن نظر یا ان کا موقف یہ تھا کہ جی ہم 0% چاہتے ہیں، ہم 3.67% ایران کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ ان کو لوپ ہول مل جائے گا بوم کی طرف جانے کا۔ اور یہی جو ہے اسرائیلیز کہہ رہے تھے، بلکہ اسرائیلیز نے پش کیا تھا، نیتنیاہو تو اس معاہدے کی مخالفت شروع سے ہی کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک موقع پہ آ کے انہوں نے US کانگریس سے خطاب کیا تھا پریزیڈنٹ اوباما کی مرضی کے خلاف، اور اس میں بھی کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ معاہدہ نہ کریں آپ۔ تو وہ خیر معاہدہ تو ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے وڈرا کروا دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جب دور آیا۔ تو ابھی بھی بات وہی تھی کہ اگر وہ 0% انرچمنٹ پہ بات نہیں بنتی تو پھر وہ کیا دکھائیں جا کے جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو کہ جی میں نے جنگ کیوں کی تھی، کیونکہ اگر 0% جو ہے نا انرچمنٹ ہی نہیں، اگر نیوکلیر فریز نہیں ہونا تھا انرچمنٹ کا، تو پھر کیا میں لے کے آیا ہوں اس جنگ کے بعد۔ تو اس لیے وہ بہت اہم تھا ان کے لیے۔ اب اس پہ امریکہ 20 سال کے پہلے تو امریکہ کہتا تھا انڈیفینیٹلی کہ آپ ہمیشہ کے لیے مان لیں، وہ خیر نہیں بات بنی، پھر انہوں نے کہا 20 سال کے لیے چلے مان لیں۔ تو پھر جو ہے نا ایران 3 سال کی پہلے انہوں نے بات شروع کی، پھر 5 سال پہ ابھی وہ بات چل رہی ہے، کہیں کہہ رہے ہیں کہ جی 10 سال کے اوپر کوئی قریب آ گئی دونوں سائڈز، بٹ یا اس کے نزدیک ترین ہے بات۔ دوسرا جو ایشو کریٹیکل جو نیوکلیر کے اندر 4-5 ایشوز تھے، لیکن جو رہ گئے میں ان کی بات کر رہا ہوں صرف۔ تو دوسرا وہ ہے اس 450 کلو گرام جو افسودہ یورینیم ہے 60%، وہ یورینیم کہاں پڑا ہے؟ وہ گیس کی صورت میں پڑا ہے، سلنڈرز کی صورت میں پڑا ہے، جو سلنڈرز جن کے اندر وہ گیس ہے وہ کہاں ہے؟ وہ دفن ہے، وہ ناتانز اور فردو اور اصفہان کی جو نیوکلیر سائٹس ہیں ان کی، اس پہ، جس کو اوپر سے تو امریکہ نے تباہ کر دیا لیکن نیچے سے وہ بچ گئے ہیں۔ تو وہ ان کو، بلکہ یہ جنگ شروع بھی اس لیے ہوئی تھی کہ امریکنز کو اور اسرائیلیز کو پتہ چلا تھا کہ ایرانی اس کو ریٹریو کرنے کے قریب ہیں، تو اس کو ریٹریو کر کے تو وہ 60% سے 90% پہ لے کے جا سکتے ہیں، ان کو خطرہ فیل ہوا تھا۔ تو اب بھی وہی تھا کہ جی اچھا اس کو، اب اس پہ بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا کریں گے اس 450 کلو گرام کا، کیا اب امریکہ کہتا تھا جی ہمارے حوالے کر دیں، جو ابھی بھی انہوں نے ریسنٹلی ایک بیان میں کہا،
اچھا پھر وہ کہتے تھے چلیں جی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے IAEA اس کے حوالے کا اگر ہو جائے یا کسی اور تھرڈ کنٹری کے. ایران یہ کہتا تھا کہ نہیں, اس کو ہم ڈاؤن بلینڈ کر دیتے ہیں. ڈاؤن بلینڈ کا مطلب ہے کہ اس کی افزودگی کم کر دیتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کیمیکل پروسیس کے ذریعے وہ ممکن ہے, آپ 60% سے اس کو دوبارہ بھی آپ 3% پہ لے کے جا سکتے ہیں, تو ہم وہ ایران نہیں کریں گے. اب اس پہ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو اس پہ وہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے ان کے سسٹم میں, کہ جی حالانکہ ان کے انسپیکٹرز وغیرہ تو آئیں گے, لیکن ان کو تھوڑا خطرہ ہوگا اسرائیلیز کو خصوصاً کہ اس میں کچھ نہ کچھ پھر وہ مواد کچھ نہ کچھ اس میں پھر کوئی ایسا یہ نہ ہو کہ اس میں بچا لیں وہ. تو خیر یہ کیونکہ اتنی زیادہ مسٹرسٹ بھی ہے اس کی وجہ سے یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا. پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ جی وہ اگر ظاہر ہے کہ وہ 0% انریچمنٹ انڈیفینیٹلی مان رہے تھے, تو پھر تو امریکہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے سینٹریفیوجز سارے تباہ کریں, ان کو ڈس اسمبل کر دیں, ختم کر دیں. تو لیکن ایران وہ حق رکھنا چاہتا ہے, اور وہ تاکہ ان کے پاس وہ سینٹریفیوجز رہیں اور ان کا ریشنل رہے ان کے رہنے کا. بہرحال یہ پوائنٹس ہیں. اب دوسری طرف ایران یہ چاہتا ہے کہ پھر اگر ہم مانتے ہیں چیزیں تو پھر ہمیں سینکشنز ریلیف آپ فوراً دیں, امیڈیٹ دیں اور مکمل دیں. ہمارے ایسٹ جو فریز ہوئے ہیں وہ بھی سارے ایک دم مکمل انفریز کر دیں. امریکہ سیکوینسنگ چاہتا ہے کہ جی پہلے یا اس کو ایک اسٹیگر کرنا چاہتا ہے کہ وہ گریجول ہوئیں گے, پہلے ویریفیکیشنز ہوں گی کہ آپ نے نیوکلیر بھی یہ چیز کر دی ہے, پھر ہم وہ کریں گے. تو یہ کرٹیکل ایشوز تھے. اس میں جو ابنائے ہرمز والا معاملہ تھا اس کو ایران ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہا تھا کہ اس کو وہ جو لیوریج ہے وہ استعمال کر رہے تھے کہ نیوکلیر ایشو پہ کنسیشنز لینے کے لیے. لیکن امریکنز نے پھر یہ کیا, انہوں نے بلاکیٹ کر دی, کیونکہ انہوں نے پچھلے مذاکرات میں دیکھا کہ ایرانیز تو اس کو بہت بڑی لیوریج سمجھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس لیوریج کو ان کی کم کرتے ہیں. تو اس لیے ان مذاکرات کے فوراً بعد ایک موقع پہ انہوں نے مذاکرات آپ نے دیکھا کہ بریک کیے, اور میرے پاس ایرانی سفیر آئے تھے بھی کچھ دن پہلے, اور انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ مذاکرات تو بالکل صحیح چل رہے تھے, تو اچانک امریکنز نے جو روک دیے. تو جو روکنے کا مقصد آپ کو نظر آتا ہے وہ یہ تھا کہ ایرانی وہ امریکنز کو لگا کہ یہ اتنی زیادہ اس کی جو لیوریج سمجھ رہے ہیں تو ان کو ہم نیچے تبھی لا سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کی وہ لیوریج ختم کریں. تو انہوں نے مذاکرات ختم کیے, ساتھ ہی نیول بلاکیٹ شروع کر دیا. تو نیول بلاکیٹ سے یہ ہوا کہ وہ ایران کی جو لیوریج ہے جو ابنائے ہرمز انہوں نے جو بند کیا تھا اور جس کی وجہ سے ساری دنیا اتنی تنگ تھی, تو اب وہ, اور پھر یہ کہ ان کے تو تیل تو ان کا پھر بھی بک رہا تھا, بلکہ ان کے تیل پہ تو سینکشنز بھی ڈرا ہوئی تھی ٹیمپرریلی, ان کا تو دگنی کی بک رہا تھا. تو اب امریکہ نے جب نیول بلاکیٹ کر دیا وہ تیل بھی بکنا بند ہو گیا. پھر ان کی باہر سے بھی چیزیں آنا بند ہو گئی, چائنا سے ان کو بہت سی چیزیں آتی تھی جس میں یہ میزلز جو وہ استعمال کر رہے ہیں اس کا فیول بھی جو ہے اس کے کیمیکلز بھی چائنا سے آتے تھے میڈیا رپورٹس کے مطابق. تو وہ پھر ایران کو اب تو اس لیے وہ امریکہ نے جو ہے نا پھر ساتھ ہی ساتھ یہ جو پیریڈ استعمال ہو رہا تھا. اور سر یہ جو ٹاکس کا ڈے رکھا گیا ہے ٹیوزڈے کو, صرف جو ڈیڈ لائن ہے اس سیز فائر کی اس کے ایکسپائر ہونے سے صرف ایک دن پہلے یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, تو ایک لگتا ہے کہ ایران کے سر پہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ڈنڈا رکھنا یا کلاری رکھنا, ایک تھریٹ رکھنا کہ سیز فائر کے خاتمے کے حوالے سے, اس کے بعد اٹیک کر دینا ایران کے اوپر. وہ جو ایک سٹائل رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ وہ ساتھ بلی بھی کرتے ہیں اور پریشرائز بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میری باتیں میری شرائط مان لی جائیں, تو وہ ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی کہ سیز فائر کے ختم ہونے سے ایک دن پہلے یہ مذاکرات ہو رہے ہوں گے, تو ایران کے اوپر کتنا پریشر ہوگا کہ وہ امریکی شرائط مان لے یا قریب قریب اس کے چلا جائے؟ جی آپ نے صحیح بالکل درست کہا کہ اس کی مقصد بھی یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ان کے سر پہ یہ تلوار لٹک رہی ہو کہ جی یہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے. دیکھیں یہ کورسو ڈپلومسی ہے نا, یہ بڑی کلاسیکل کورسو ڈپلومسی ہے جس کو کہتے ہیں. تو اس میں کوشش یہی ہے کہ ان پہ اتنا پریشر ڈالیں کہ وہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ کم کریں یا لچک دکھائیں, پھر زیادہ ان کو دکھانی پڑے. اچھا دیکھیں اب اس میں ایک پہلو اور بھی ہے, وہ پہلو یہ ہے کہ دونوں سائڈز پہ جو ہے نا دیکھیں ماڈریٹس بھی ہیں, پریگمیٹسٹ بھی ہیں اور ہارڈ لائنرز بھی ہیں. ایران میں ہارڈ لائنرز کا جس طرح میں نے ذکر پہلے بھی کیا ہے, ان کے جو ہے نا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے جو نئے سیکرٹری ہیں جو علی لاریجانی کی جگہ پہ آئے ہیں, جو ہے باقر ذوالقدر جو ہیں, تو وہ ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں, کافی زیادہ کافی سخت ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں. پھر جو اس کے نئے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں رضائی, وہ بھی ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں مقابلتاً جو ہے یہ جو اسپیکر ہیں جن کی بڑی اہم پوزیشن ہے ان کی اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے باقر کالباف, تو وہ ذرا ماڈریٹ سمجھے جاتے ہیں یا وہ پریگمیٹسٹ سمجھے جاتے ہیں. وہ بائی دا وے وہ تھوڑے, کیونکہ ان کا بزنس بھی آپ کو پتہ ہے ان کی بزنس کی بھی بیک گراؤنڈ ہے, وہ میئر بھی تھے تہران کے, تو کافی وہ ان کو کولیشن بلڈر یا ڈیل میکر بھی سمجھا جاتا ہے ایران کے اندر. تو وہ اب اچھا دوسری طرف اگر امریکہ میں دیکھیں تو جے ڈی وانس جو ہیں وہ ماڈریٹ اس میں آتے ہیں, وہ جو ہے نا پرو اگریمنٹ آپ سمجھیں وہ اینٹی وار تھے, ہیکسٹ جو ہے وہ ہارڈ لائنر ہیں. اچھا اسی طرح جو ہے نا یہ اگر یہ ان کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے
تو اس میں بھی جو ہے یہ دونوں ایرانین پوائنٹ آف ویو سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہارڈ لائن لیتے ہیں، بے شک وہ کشنر ہوں اور یہ بے شک وہ وٹکاف ہوں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک پھر جو ہے نا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسٹیو وٹکاف اور کشنر دونوں جوئش ہیں، دونوں کے اسرائیل کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات بھی ہیں. تو اب اسرائیل کو بھی انہوں نے ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ دیکھیں اسرائیل اس مذاکرات میں تو کہیں نہیں شامل نہیں ہے نا، کوئی مذاکرات کی میز پہ تو بالکل نہیں ہے. تھرو یو ایس ہی سارا معاملہ راؤٹ ہو رہا ہے، کنٹرول ہو رہا ہے. ظاہر ہے بالکل، کیونکہ جنگ میں تو شامل ہے، وہ جنگ میں تو فریق ہے. تو یو ایس نے ان کو کیری کرنا ہے، دے ہیو ٹو بی کیریڈ along بائی دی یو ایس، اور یو ایس نے ان کی بہاف پہ گارنٹیز بھی دینی ہے. لیکن اگر وہ امریکہ نے دینی ہے ان کے بہاف پہ گارنٹیز، تو پھر وہ تبھی لے سکیں گے نا کہ جو ان کی بھی باٹم لائن ہے اسرائیل کی بھی، وہ بھی جو ہے نا اس اگریمنٹ میں پوری ہو. لیکن سر ظاہر ہے سر امریکہ بھی جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، ایران کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ آف ریپ ایران کو بھی ملے اس جنگ کے اندر سے. ایک تو سر کبھی امکان یہ لگ رہا ہے کہ شاید جو سیز فائر ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا ان ٹاکس کے رزلٹ میں، اور دوسرا کتنا کوئی امکان لگ رہا ہے کہ اسی آنے والے ہفتے میں معاہدہ بھی ہو جائے، یعنی کسی نقطے پہ اتفاق ہو جائے اور اگلے ہفتے ہی آ کے صدر ٹرمپ معاہدے پہ دستخط بھی کر لیں. اس کا کتنا امکان لگ رہا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے باوجود جو اتنے سخت آپ کو بیانات اس وقت دونوں سائڈ سے جو ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، اس کے باوجود اس کا بہت اچھا امکان ہے جو ہے نا کہ یہ مذاکرات دیکھیں شارٹ آف، بیکاز اسرائیل نے تھوڑا سا تو اسپوائلر کا رول ادا کرنا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، پہلے بھی کرتے رہے ہیں. بہت سے اہم موقعوں پہ دیکھیں انہوں نے مذاکرات سے قتل بھی کروائے. 2 موقعوں پہ جب مذاکرات امریکہ کے ایران کے چل رہے تھے، ایک پہ پچھلے سال انہوں نے جنگ کی، پھر اس سال بھی انہوں نے اسٹرائکس کر دی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایران میں کئی جو پریگمنٹسٹ تھے بہت ہی کرٹیکل موقعوں پہ ان کو اسیسینیٹ کرایا. جس علی لاریجانی بھی بہت پریگمنٹسٹ سمجھے جاتے تھے. مزید اور بھی کافی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایسے جو لوگ تھے جو پریگمنٹسٹ سمجھے جاتے تھے، ان کو انہوں نے ہٹ کیا. تو وہ ہے، وہ ایک ایلیمنٹ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں شارٹ آف میجر مس کیلکولیشن، ٹھیک ہے، جو کہ ہو سکتی ہے، ابھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن شارٹ آف دیٹ یہ مذاکرات کے کامیاب ہونے کا امکان انشاءاللہ بہت اچھا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں، جس طرح آپ نے کہا، دونوں ملکوں کی کو نہیں کرتا اس جنگ میں مزید آگے بڑھنا، کیونکہ اس کے بعد اگر یہ جنگ چلتی ہے تو پھر وہ ایک جو ہے نا انکنٹرولڈ ایسکلیشن کی طرف جائے گی نا. ایگزیکٹلی، بالکل اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی. اس لیے امکان زیادہ یہی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے.